السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ پاک کا کرم ہے ٹھیک ہوں۔ اور سنائیں کیسی گزری ہے آپ کی عید؟ خوب انجوائے کیا ہوگا آپ نے۔ آج ہے عید کا دوسرا دن، اور بتانا آپ مجھے کمنٹس میں کہ آپ سب نے کیا کیا آج۔ تو چلیں میں ایپیسوڈ سٹارٹ کرتی ہوں۔ پلیز گائز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ابھی جلدی سے جائیں، سب سے پہلے آپ سبسکرائب کریں۔ آنے والے جتنی بھی ایپیسوڈ ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آپ مجھے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ 2K سبسکرائبر پہ آپ کو میگا لانگ نیکسٹ ایپیسوڈ ملے گی۔ تو چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں ایپیسوڈ۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 43 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ اس میں آپ دیکھیں گے سنہری کی کیسے رخصتی ہوتی ہے۔ چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ مما مجھے جانا ہوگا، کرب سے کرلاتے وہ اپنا گھونگھٹ اوڑھ گئی۔ سلمیٰ بیگم سخت غمزدہ ہوئی۔ پہلے بدر چلا گیا، پھر سارم دوسرے شہر شفٹ ہو گیا، اور اب ایرج بھی انہیں چھوڑ کے جا رہی تھی۔ وہ کس کے سہارے جیتی؟ شوہر بہت پہلے ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ کتنے لاڈ اٹھائے تھے دونوں نے مل کے ایرج کے، لیکن آج وہ انہیں ہی بے آسرا کر رہی تھی۔ وہ درد سے دوری ہو رہی تھی۔ ایرج نے اپنے لب بے دردی سے دانتوں تلے دبائے۔ خود پہ ضبط کرنا کتنا مشکل تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، شیان نے آگے بڑھتے ایرج کا ہاتھ پورے حق سے تھاما۔ ایرج نے روح پھیرتے اسے دیکھا۔ گھونگھٹ میں وہ ٹھیک طرح سے دیکھ تو نہیں پائی، لیکن شیان کے ہاتھ تھامنے پہ وہ اس کی جانب رخ کرتے اپنے دل میں شدید نفرت محسوس کر رہی تھی۔ آج صبح ہی اس نے سلمیٰ بیگم کو اپنے نکاح کے بارے میں بتایا تھا اور رخصتی کا بولا تھا، جس پہ وہ سیکھ پا ہوئی تھی، لیکن ایرج ایک قدم پیچھے نہ ہٹی۔ شیان کی عادت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جو کہتا تھا وہ لازمی کرتا تھا۔ اس نے بول دیا تھا رخصتی نہ ہونے کی صورت میں وہ اس کی فیملی کو نقصان پہنچائے گا تو وہ پہنچائے گا، مجبوراً ہی صحیح۔ ایرج کو اس کی بات ماننا پڑی۔ خدا حافظ ساسو ماں، کل ملاقات ہوگی۔ شیان نے ایرج کا ہاتھ سختی سے تھامے سلمیٰ بیگم سے کہا، اللہ کرے تم مر جاؤ۔ سلمیٰ بیگم نے روتے ہوئے شیان کو بد دعا دی۔ ایرج نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ وہ کیسے اپنی بیٹی کو اس کی رخصتی پہ یہ بد دعا دے سکتی تھی؟ بے اختیار ایرج کی گرفت شیان کے ہاتھ میں سخت ہوئی، جسے شیان نے بھی محسوس کیا، لیکن سلمیٰ بیگم کو جواب بھی تو دینا تھا۔ ان کی جانب دیکھتا فتح مندی سے مسکرایا، ساسو ماں اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اتنی جلدی نہیں مرنے والا، آپ کو نانی بنا کے ہی مروں گا۔
شیان کی بات پہ ارش کانوں تک سرخ پڑی، جبکہ سلمیٰ بیگم دانت کچکچاتی اس کی بے باک بات پہ رخ پھیر گئی۔ شیان نے مسکراتے ارش کا ہاتھ تھامے مین گیٹ کی جانب بڑھتے سلمیٰ بیگم کو ایک آنکھ خنک کی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ارش نے سسکی بھری پلٹ کے ایک نظر اپنے مسکن کو دیکھا، جسے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہی تھی۔ درد تھا کہ حد سے بڑھتا جا رہا تھا۔ جالی کے گھونگھٹ میں وہ اپنا گھر دیکھ رہی تھی۔ جب شیان نے اسے گاڑی میں بٹھایا، ارش بنا کوئی تماشا لگائے خاموشی سے گاڑی میں سوار ہو گئی۔ گاڑی اب حیدرآباد سے کراچی کی جانب گامزن تھی۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 43 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ کیا ہوا؟ شاذل روم میں آیا تو حیا کو سر تھامے بیٹھا دیکھ اس کے پاس جاتے فکر مندی اور نرمی سے استفسار کرتے وہ حیا کی مکمل توجہ حاصل کر گیا۔ کچھ نہیں، وہ سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کے کندھے پہ سر رکھے ایک ہاتھ سے اپنا سر تھاما۔ تھوڑا اور رو لو، افاقہ ہو جائے گا، سرد لہجے میں کہتے حیا کو غصے سے دیکھا، جس کی آنکھیں واقعی پانیوں سے بھرنے لگیں۔ حیات، اگر اب تم نے مزید آنسو بہائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاذل نے فوراً غصے سے اسے ٹوکا۔ وہ میں سر درد کی میڈیسن۔ چپ، خبردار جو کوئی بھی فضول میڈیسن لی۔ شاذل نے اس کی منمناتی آواز پہ دبے دبے غصے سے چلاتے کہا اور ساتھ ہی اس کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ دھیرے سے اس کے سر کو دبانے لگا، پھر مساج کرتے وہ اس پہ صورتیں پڑھ کے پھونک رہا تھا۔ یہ سب اس نے اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ حیا نے آنکھیں موند لی۔ شاذل کے سینے پر سر رکھے وہ نیم دراز ہوئی تو شاذل نے اس کا سر دھیرے سے تکیے پہ رکھا۔ ریموٹ اٹھاتے روم کی تمام لائٹس آف کرتے مدھم لائٹ آن کی اور حیا کے قریب لیٹتے اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھتے اس کی گرد حصار بنایا۔ حیا نے پرسکون ہوتے آنکھیں میچی۔ شاذل پھر سے اس کا سر دبانے لگا۔ شاذل، وہ جو نیند میں ڈوبنے لگی تھی، کچھ یاد آنے پہ بچوں کی طرح سر اٹھائے شاذل کو دیکھا۔ وہ جو صورتیں پڑھ رہا تھا اس کی پکار پہ بس سر ہی ہلایا۔ وہ آپ نے مجھے منع کیوں کیا کہ بیبی کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہوں؟ نہ مما کو بتانے دیا، نہ آنٹی کو۔ وہ الجھی تھی۔ وقت آنے پہ بتا دیں گے، شاذل نے ٹالتے ہوئے کہا۔
کب اس کے سوال پھر سے شروع ہو چکے تھے۔ جب بیبی اس دنیا میں آئے گا؟ شازل کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ یا اللہ، کیا ہو گیا ہے شازل؟ یہ بات اتنا عرصہ چھپ نہیں سکتی۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ شازل نے اسے واپس کھینچ کے سینے سے لگایا۔ چپ چاپ سو جاؤ حیات، صبح میں نے پولیس اسٹیشن جانا ہے، حاضری لگوانی ہوگی، تو ابھی چپ چاپ سو جاؤ۔ کوئی بھی آواز نکالے بنا شازل نے اسے سخت لہجے میں وارن کیا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے واپس اس کے کندھے پہ سر رکھ گئی۔ وہ چھپ نہیں سکتا۔ آپ کو شاید نہیں پتا، پیٹ۔ کچھ دیر بعد وہ پھر گویا ہوئی تو شازل نے لب بھینچے۔ میرے پاس ہر مسئلے کا حل ہے حیات، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں سوائے تمہارے اور اپنے بچے کے۔ اب مزید کوئی بات کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے اور پھر میری شدتوں پہ آنسو بہاؤ گی۔ اسے کھینچ کے تھوڑا اپنے اوپر سرکاتے سینے سے لگایا۔ کان میں گمگیر سرگوشی کرتے وہ حیا کا دل دھڑکا گیا۔ جب چپ چاپ فوراً شازل کی گردن میں منہ چھپایا تو وہ زیر لب مسکرایا، اسے اپنے سینے میں بھینچے وہ بھی آنکھیں موند گیا، جبکہ حیا کچھ ہی دیر بعد سو گئی تھی۔ دھیرے سے نیچے ہوتے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کا ماتھا چوما، جی بھر کے اس کا چہرہ دیکھتے وہ اس کے گال پہ لب رکھ گیا۔ دلکش مسکان نے اس ہوبرو مرد کے چہرے کا احاطہ کیا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 43 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ کیا چاہتی ہو؟ زیان نے جھٹکے سے ہی ہیزل کو خود سے الگ کیا، جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اب قریب مت آنا ورنہ۔ انگلی اٹھاتے غصے سے وارن کیا۔ ہیزل ہچکیاں لیتی پھر سے اس کے قریب ہوئی تو زیان 4 قدم پیچھے ہٹا۔ وہ وہیں تھم گئی۔ سمجھ نہیں آتی ایک بات، اب کی بار وہ داڑھا تھا۔ ہیزل سہم گئی۔ دور رہ کے بات کرو، بلکہ بات کرنا ہی کون چاہتا ہے؟ زیان غصہ اور حقارت سے کہتا روح پھیر گیا۔ ہیزل نے اسے بیک سے اپنے حصار میں لیا، اس کی گرد سختی سے بازو مائل کیے۔ ہیزل کی اس قدر پیش قدمی پہ زیان نے اپنا زیر لب دانتوں تلے کچلا۔ اسے ہیزل پہ اس وقت صرف غصہ آ رہا تھا۔ جب وہ اس کے قریب ہوا تو وہ تڑپ کے مرنے والی حالت میں ہو گئی تھی۔ اب جب کہ اس سے دوری بنائی تو
اسے اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ ضیاء نے سختی سے آنکھیں مچتے سر جھٹکا۔ مجھے مما اف وہ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن اب الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ضیاء نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے گرد سے ہٹایا اور اپنا رخ اس کی جانب موڑتے جھٹکے سے اسے کھینچ کے سینے سے لگایا۔ ہیزل مت کھیلو، آگ سے جل جاؤ گی۔ وہ غمگین لہجے میں بولتا اسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ آپ مجھے معاف۔ وہ آنکھوں میں آنسو اور آس لیے اسے منت بھرے لہجے میں بولی۔ ضیاء بنا پلک جھپکے اس کے سوگوار حسن کو دیکھے جا رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کا دل اسے پانے کو مچلا۔ جی چاہا سب کچھ بھاڑ میں چونک کے آج اپنا حق وصول کر لے، لیکن پھر وہی ازلی انا پسندی اور خودداری سوچوں گا، لیکن تب تک میں انتظار کروں گی۔ ہیزل نے اس کے ہاتھ تھامے فوراً سے اس کی بات کاٹی۔ ہیزل، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، تمہارا یوں میرے قریب آنا تمہارے لیے مشکل کھڑی کر دے گا۔ تم جانتی ہو نکاح ہو چکا ہے، ہمارا کچھ جائز تقاضے ہیں جو تمہارے لیے جاگ رہے ہیں۔ تمہارا یوں قریب آنا۔ ضیاء نے لب کھینچے، جبکہ ہیزل کا دل اس کی بے باک باتوں پہ دھڑکنا ہی بھول گیا۔ تمہارے لیے بہت برا ثابت ہو سکتا ہے۔ جھٹکے سے کھینچ کے خود سے لگایا۔ بندہ بشر ہو، فرشتہ نہیں۔ تمہارے قریب آنے سے بہک بھی سکتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں میری شدتوں کو تم اور تمہارا یہ نازک وجود سہ نہیں پائے گا، اس لیے قریب مت آؤ۔ کہتے ساتھ ہی واپس جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ ہیزل کان کی لو تک سرخ پڑ رہی تھی۔ اس کی باتوں میں چھپا مطلب وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ خاموشی سے روح پھیرے وہ اپنی گنتی کی چلتی دھڑکنوں کو شمار کرنے لگی۔ اگلے ہی پل باتھ روم کے دروازہ بند ہونے کی آواز گونجی تو اس نے یکدم پلٹ کے دیکھا اور ایک گہرا سانس خارج کیا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 43 پارٹ 2 بائے منتہا چوہان۔ ولی کیا بات ہے، آپ اتنے چپ کیوں ہیں؟ سارا بھی نہال کو اس کے بستر پہ لٹاتے خود بستر پہ آتے ولید کو مخاطب کیا، جو بیڈ کورنر سے ٹیک لگائے نیم دراز نہ جانے کون سی گہری سوچوں میں گم تھا۔ سارا کے پکارنے پہ چونک کے اسے دیکھا، اپنی بائیں کھولی تو وہ آگے بڑھ کے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ آنکھیں موندتے گہرا سکون محسوس کیا۔
یہی حال ولید کا تھا۔ مجھے حیدرآباد جانا ہوگا، سارا دھیرے سے کہا تو سارا نے جھٹ سے سر اٹھایا۔ کیوں؟ لہجے میں بے چینی تھی۔ سارا بزنس وائنڈ اپ کرنا ہوگا یا علی سے کہتا ہوں بزنس کو ہینڈ اوور کر لے۔ ادھر بابا کا بزنس ہے جو بڑے پیمانے پہ پھیلا ہوا ہے۔ واپس آنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے بزنس کو جوائن کرو۔ لیکن میں اپنا بزنس ختم نہیں کرنا چاہتا۔ نہال انڈسٹری میرے 5 سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں یار کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ ولید کے چہرے پہ پریشانی دیکھتے سارا نے اس کا گال نرمی سے چھوا۔ اس کے چہرے پہ مسکان کو دیکھتے ولید کے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ میں اتنا پریشان ہوں اور تم مسکرا رہی ہو، ولید نے ناراضگی سے کہا۔ سارا نے آگے بڑھ کے اس کے گال پہ لب رکھے۔ ولید کے دل میں گدگدی سی ہوئی، حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا جس نے یہ راستہ دکھایا ہے، وہ آگے بھی دکھائے گا۔ اور ایک بات، ولید، ماں باپ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بزنس، یہ دولت، یہ سب پیسہ چلا گیا تو لوٹ بھی آئے گا، لیکن ماں باپ ایک بار چلے جائیں تو کبھی نہیں لوٹتے۔ سارا کا لہجہ روند کیا۔ ولید نے اس کی آنکھوں کے نم گوشے دیکھتے اسے کھینچ کے سینے سے لگایا۔ وہ کس اذیت میں ہے؟ اس نے اپنے ماں باپ کو کھویا تھا، وہ بھی اچانک کار ایکسیڈنٹ میں۔ اس کے بعد ہی تو وہ بے سہارا ہوئی تھی۔ ولید نے اس کے ماں باپ کی تدفین کے فوراً بعد اس سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور پھر بلال راجپوت جو کہ اس کا کزن تھا، اس سے ویسے بھی ولید کو نیگیٹو وائبس آتی تھی۔ وہ سارا پہ پورا حق رکھنا چاہتا تھا، اس لیے ایک لمحے کی دیری کیے بنا سارا کو اپنایا اور گھر لے آیا۔ پر یہاں آ کے وہ مار کھا گیا۔ راجپوت فیملی سے سارا کا ریلیشن اویس صاحب قبول نہ کر پائے، حالانکہ ان کی اپنی ماموں کی بیٹی دانیہ شاہ راجپوت فیملی میں ہی بیاہ کے گئی تھی، جو فیضان راجپوت کی ماں تھی، اور فرحت راجپوت جو کہ رشتے میں ان کے سسر ہی لگتے تھے۔ اپنے بیٹے سلمان راجپوت کی وفات کے بعد دانیہ کو اس کا حق نہ دیا اور اسے گھر سے دخل کر دیا۔ اس کے بعد ہی دانیہ اور فیضان کے لیے شاہ فیملی کے گھر کے دروازے کھلے تھے۔ یہ دشمنی ازل سے چلتی آ رہی تھی، لیکن ایک بات جو کوئی نہیں جانتا تھا کہ فرحت راجپوت جتنی دانیہ سے نفرت کرتے تھے، فیضان کو انہوں نے اتنا ہی قابو کر رکھا تھا، اور وہ ان کے اشاروں پہ ناچتا تھا۔ ماں سے زیادہ وہ اپنے دادا کی بات سنتا تھا۔ سارا کو نہ اپنانے کی وجہ فرحت راجپوت ہی تھا، لیکن ولید نے سارا کو نہ چھوڑا اور اس کی وجہ سے گھر چھوڑ دیا
اور اسے لیے حیدرآباد چلا گیا، جہاں انہوں نے اپنی چھوٹی سی دنیا بسا لی۔ اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا، لیکن ایک دوسرے کی بھرپور سنگت میں سارا کے لیے ماں باپ کے جانے کا غم ایک طرف۔ ولید نے اپنے گھر والوں کو اس کی وجہ سے چھوڑا اور ان 5 سالوں میں خود کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کر پائی تھی۔ آج ولید کی واپسی کے راستے ہموار ہو ہی گئے تھے تو وہ دوبارہ سے اس کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے دل پہ پتھر رکھے وہ یہاں اس کی خاطر رہنے کو تیار ہو گئی تھی، جہاں اسے 5 سال پہلے کچھ پل کے لیے رکنے نہ دیا گیا تھا۔ آج اپنی انا اور عزت نفس کو ایک طرف رکھتے وہ ولید کے لیے مزید آزمائش کے راستے بند کر کے گئی تھی۔ اللہ کی طرف سے تم میرے لیے ایک حسین تحفہ ہو۔ سارا اس کے ماتھے پہ لب رکھے وہ جذب کے عالم میں بولا، سارا مسکرائی تھی، آپ وعدہ کریں اب کچھ بھی ہو جائے آپ اپنے والدین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ولید کے گرد حصار باندھے وہ اس سے اس کی خوشی ہی مانگ رہی تھی۔ مطمئن ہوتے آنکھیں موندتے بیڈروم سے ٹیک لگاتا وہ سارا کو مزید خود میں پیچ گیا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 43 پارٹ 2 بائے منتہا چوہان۔ وہیں رک جائیں بھائی۔ جیسے ہی وہ ارج کی کلائی تھامے عثمانی ہاؤس داخل ہوا، اینی نے انہیں وہیں رک جانے کو بولا۔ اس کی آواز کافی اونچی تھی، آنکھیں رو رو کے سوجی ہوئی تھی، مطلب وہ جان گئی تھی کہ آج شایان ارج کو رخصت کر کے لا رہا ہے۔ نامحسوس انداز میں شایان نے ارج کا ہاتھ چھوڑا۔ ارج نے اس کا ہاتھ چھوڑنا شدت سے محسوس کیا۔ اینی میری جان، مت قریب آئے میرے۔ اینی نے اسے وہیں رک جانے کو بولا اور وہ واقعی رک گیا۔ آپ نے کیوں کیا ایسا، کیوں؟ وہ چلائی تھی۔ میری جان، میری بات سنو۔ شایان تڑپ گیا تھا۔ اس کی لاڈلی بہن اس کی وجہ سے تکلیف میں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس سب کو آگ لگا دے۔ نہیں کچھ نہیں، سننا مجھے۔ آپ اس لڑکی کو لے آئیں گھر، جس کے بھائی نے میرے دل کی دنیا اجاڑ دی، مجھے برباد کر دیا۔ آپ کیسے اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں؟ کیسے اسے عثمانی ہاؤس کی بہو بنا سکتے ہیں؟ اینی کا سانس اکڑا تھا۔ شایان کے دل کی دھڑکن رکی تھی۔ ارج جو سانس روک کے سب سن رہی تھی، اپنا گھونگھٹ الٹا۔
وہ سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو آنے والے وقت میں اس کی زندگی داؤ پہ لگانے والی تھی۔ اینی، میرے بچے، ایسا کچھ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ شیان نے پھر سے اس کے قریب جانا چاہا۔ ڈونٹ ڈیئر، آپ کو میری قسم، بھائی اگر مجھ سے پیار کرتے ہیں تو ابھی اسی وقت اسے طلاق دے۔ اینی کی بات سنتے شیان اونچی آواز میں داڑا کہ عثمانی ہاؤس کے در و دیوار گونج اٹھے۔ اس کے پیچھے کھڑی ایرج بھی سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اینی نے بے یقینی سے شیان کو دیکھا۔ آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ گرے۔ شیان کی نگاہوں کا مطلب وہ بخوبی سمجھ گئی تھی۔ اینی سر نفی میں ہلاتے وہاں سے پیچھے ہٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ شیان نے اس کے پیچھے جانے کے لیے قدم اٹھائے لیکن پھر خود کو روک لیا۔ ملازمہ رقیہ کو اشارہ کیا کہ وہ اینی کے پیچھے جائے، جبکہ خود منڈیاں بھینچ کے رہ گیا اس سے پہلے کہ وہ رخ پلٹ کے ایرج کو دیکھتا۔ ایرج نے واپس گھونگھٹ الٹا۔ شیان نے دانت پیستے اسے دیکھا، اس کی طرف پیش قدمی کرتے اس کی کلائی کو سختی سے جکڑا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ ایرج اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ کمرے میں لے کے جاتے اسے زور سے زمین پہ پٹخا۔ وہ بری طرح زمین پہ گری۔ کلائیوں میں پہنے گولڈ کی چوڑیاں اس کی کلائیوں میں کھپ سی گئی۔ ایک سسکی نکلی اس کے لبوں سے۔ اس کا دل بے یقین ہوا۔ وہ جھوٹا تھا، بے وفا تھا، ظالم تھا، سنگ دل تھا، لیکن کیا وہ اس کے لیے بے حس بھی ہو گیا تھا؟ آج وہ اپنی سنہری کو چوٹ پہنچا گیا۔ ذرا سا پیچھے ہوتی اپنی زخمی کلائیوں کو دیکھا جہاں گہرے نشان بنے تھے۔ ابھی اس شوق سے نکلی ہی نہیں تھی کہ اگلے ہی پل شیان نے اسے بازو سے جکڑے واپس کھڑا کیا۔ وہ اس وقت سخت طیش کے عالم میں تھا۔ اس کی بہن کی زندگی سامنے کھڑی لڑکی کے بھائی نے برباد کی تھی اور وہ آج اسی لڑکی کو بچاتے اس سے نکاح کر کے اس کی حفاظت کے لیے عثمانی ہاؤس لے آیا تھا۔ ایک بار پھر وہ خود اپنی ہی بہن کو تکلیف دے گیا تھا۔ اسے خود پہ بے انتہا غصہ تھا اور اب اترنا شاید ایرج پہ تھا۔ یہ سب تمہارے بھائی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں، نہ آگے بڑھ کے اپنی محبت کو گلے لگا سکتا ہوں اور نہ چھوڑ سکتا ہوں۔ بس کر دیا مجھے اس درد نے۔ وہ اس کا بازو سختی سے دبوچے چلایا۔
ایرج بے آواز آنسو بہاتے اس کا دیا درد اپنی بازوؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ جہاں چاہ ہے جان سے مار ڈالو، تمہیں بھی اور خود کو بھی۔ وہ بے بسی کی انتہا پہ چلایا اور یہاں ایرج کی بس ہوئی۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو اگر میگا ایپیسوڈ چاہیے تو 2K سبسکرائبرز کر دے جلدی سے، اور پلیز ناول پہ بات کیا کریں، جو کرنا چاہیں شوق سے، تنقید کریں، سراہیں، جو بھی کریں سر آنکھوں پہ، لیکن پرسنل مت ہو۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے لفظوں کو چناؤ، سوچ سمجھ کے کریں۔ ہماری زبان ہمارے خاندانی ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ میں آپ سب ریڈرز کی دل سے عزت کرتی ہوں، بدلے میں رسپیکٹ ہی چاہیے۔ کوشش کریں کسی کی دل آزاری کا سبب مت بنے۔ ناول تمام لوازمات کا مجموعہ ہوتا ہے اور ہر چیز ایک لمٹ تک اچھی لگتی ہے، اور الحمدللہ لکھ رہی ہوں، لکھنے والا بہتر جان سکتا ہے۔ رائے قائم کرنا، رائے بدل لینا آپ کا حق ہے، لیکن دل آزاری کرنے سے اللہ ناخوش ہوتا ہے۔ قسط اور ناول سٹوری اچھی لگ رہی ہے تو ہی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں آپ کو 2K پہ میگا ایپیسوڈ کی آفر دے سکتی ہوں، لیکن دھمکی نہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اوکے گائز، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔